تشریف لیں جلدی سے. ایسی جگہ آ جائیے تاکہ اٹھ نہ پائیں آپ, پوری محفل یہیں بیٹھے ہیں انشاءاللہ. کبر بھائی تھوڑا سا آگے تشریف لیں. ارے وہ مطلب بڑے بھائی ہیں, بہت پوری ہیں بس یہ کافی. میں اپنی آواز پر یقین نہیں کر پا رہا ہوں کہ وہ کیا اتنی کمزور ہے کہ شورائے کرام کے کانوں تک نہیں پہنچی. لیکن میں الطاف بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ تمامی شورائے کرام کو ڈائس تک لانے کی زحمت کریں, کیونکہ جس طرح سے بزرگ شاعروں کو اور مہمان شاعروں کو اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب کلام پڑھیں تو سب ان کو سنیں, اسی طرح جو نوجوان شاعر ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ جب وہ پڑھیں تو بزرگ ضرور سنیں, تاکہ جو کوئی کمی رہ جائے تو ان کی اصلاح کر دیں. اس لیے میں بزرگ شورائے کرام سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جلد سے جلد ڈائس پر آنے کی زحمت کریں, کیونکہ یہ بڑا بیلنس ماحول ہونا چاہیے. شورا کے درمیان نوجوان بھی ہوں, بزرگ بھی ہوں, اور تب اچھا لگتا ہے, ایک محفل کا ماحول بن جاتا ہے. یقین جانیے آج کی یہ شب 9ویں علی کی ولادت کی برات ہے, اور ایک کمسن علی جو کربلا کے میدان میں جس نے اپنے ہنر کو دکھایا اس کی بھی ولادت کی شب ہے. تو ہم سبھی کی جانب سے وقت امام زمانہ کی خدمت میں ان تینوں عظیم شخصیتوں کی پیدائش پر مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور دعا گو ہیں کہ پروردگار جتنے بھی شرکائے محفل اس جگہ پر موجود ہیں ان کی ہر نیک خواہشات کو اہل بیت کے صدقے میں پروردگار جلد سے جلد پورا کرے, اور ہمارے اندر وہ حوصلہ پیدا کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں یہ کہہ سکیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. اور یقین جانیے کہ جب ہمارے معاشرے میں کوئی کسی کی پیدائش کا وقت آتا ہے یا دوسرے سال مبارکباد دی جاتی ہے تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جس کے دروازے پر جا رہا ہے مبارکباد دینے کے لیے کچھ ایک ایسا تحفہ لے کر جائے کہ جس کے آستانے پر جا رہا ہے وہ خوش ہو جائے, وہ شاد ہو جائے. عزیزان محترم, ہم مولائے کائنات یا امام تقی کی ولادت کے موقع پر کیا تحفہ پیش کر سکتے ہیں؟ بس ہم یہی تحفہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارا کردار اتنا خوبصورت ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارے پاس یہ کردار تھا جو لے کر ہم آپ کے آستانے پر آ گئے ہیں, اور ہمیں اپنے کردار کو اتنا منظم رکھنا چاہیے. اور یقین جانیے مولائے کائنات کے نام سے یہ جشن کا انعقاد کیا گیا ہے. مولا علی صرف پہلے امام ہی نہیں تھے بلکہ پہلے عبادت گزار بھی تھے, پہلے انسان بھی تھے, پہلے نمازی بھی تھے. جب نماز کے میدان میں آئے تو اول نظر آئے, جنگ کے میدان میں آئے تو اول نظر آئے, اگر شاعری کے میدان میں بھی آئے تو اول نظر آئے, ادبیات میں نظر آئے تو اول نظر آئے, اخلاقیات میں نظر آئے تو اول نظر آئے. انسان پرست کیسا ہونا چاہیے اگر اس محاذ پر آئے تو مولائے کائنات نے بتایا کہ میرے جیسے بن کے دیکھو, میں اول انسان ہوں جس نے پروردگار کی تمام خوشنودی کے لیے ایک ایک عمل انجام دیا ہے. ہمیں بھی آج کی اس رات میں ایک ایسا تحفہ پیش کرنا چاہیے اہل بیت کی شان میں مولائے کائنات کے لیے کہ مولا ہم آپ کے اس پیدائش کے موقع پر یہاں تشریف لائے ہیں اور یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں گے, ہم اپنی ملت کے تمام اسباب کو فراہم کریں گے جس سے ہمیں روحانی غذا مل سکے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں. بار بار اس بات کو کیا جاتا ہے لیکن ہر بار انسانی ذہن ہے, ناقص ذہن ہے, وہ کہہ دیتا ہے کہ ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر کیسے جا سکتے ہیں, وہ تو عظیم تھے, وہ تو بہت بڑی شخصیت تھے, ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں, کہاں ان کا نشان قدم اور کہاں ہمارا قدم. لیکن میں سمجھتا ہوں آج کی رات کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں علی کا چاہنے والا بننا چاہتے ہیں تو کم سے کم ہم قاسم سلیمانی کی پیروی کر کے بتا سکتے ہیں کہ ایسا علی کا چاہنے والا ہو سکتا ہے جس
کی زندگی بھی اللہ کے لیے، جس کی موت بھی اللہ کے لیے، ایسی انسان بن کر دکھائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ آئیے انہی معروضات کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں، کاشف الحقائق لسان العصر خطیب اہل بیت علی جناب مولانا علی گوہر صاحب قبلہ اکبر پوری سے ملتمس ہوں، نعرہ صلوات سن کر اسلام۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات خدمت میں اس جشن کی تبریک پیش کرتا ہوں، اور جیسا ابھی ناظم محفل جناب انیس جاہی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آج کی تاریخ منسوب ہے ہمارے اور آپ کے 9 امام سے، جن کا نام محمد ہے، لقب تقی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب علی اصغر کے حوالے سے بھی تاریخ کی نسبت ہے، اور جشن اس تاریخ میں مولود کعبہ کا ہے۔ اب یہ ساری مناسبتیں بہرحال میرے مد نظر ہیں، اور یہ بات بھی میرے ذہنوں میں ہے کہ محفل میں تقریر بہت زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے، سماعتوں پہ گرا ہو جاتی ہے، جیسے مجلس میں پیش خوانی۔ بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جشن میں لوگ اشعار سننے کے لیے اپنی سماعتوں کو آمادہ کر کے آتے ہیں، مجلس میں خطیب کو سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر کے آتے ہیں، تو سماعتیں جس لحاظ سے آمادہ ہوں اسی اعتبار سے گفتگو ہونی چاہیے، اور تقاضا بھی یہی ہے، محل، موقع، موضوع، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی جائے۔ سچائی یہ ہے، بس چند باتیں عرض کرنی ہیں، ثواباً حکم کی تعمیل میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس تبریک کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے، جیسے آپ کی خدمت تبریک میں نے پیش کی ہے، تو اپنی جانب سے اور آپ سب کی طرف سے زمانے کے امام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اور یہ جشن، یہ محفلیں، یہ آپ کا اپنا آرام دہ بستر چھوڑ کر کے فرش پہ بیٹھنا، یہ سب محبت کی علامتیں ہیں، دل کا رشتہ ہے، ایک لگاؤ ہے، اس کی بنیاد پہ انسان کہیں دور دراز سفر کر کے یہاں حاضر ہے۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے جو عرض کرنا چاہوں گا، ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے فطری طور پر معاشرے میں محترم بننا چاہتا ہے، ہر ایک کا مزاج ہے، ہر انسان اپنے معاشرے میں محترم ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یہ سوچتا ہو صاحب کہ نہیں میری کوئی عزت نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اپنے اعتبار سے خود اپنے نفس میں انسان محترم ہونا چاہتا ہے، اپنے معاشرے میں محترم ہونا چاہتا ہے، جس کی جہاں عزت و آبرو ہوتی ہے اسی اعتبار سے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اپنے قد کو محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کی عزت اس کے گاؤں کے پردھان کی نظر میں ہونے لگے، اور گاؤں کا پردھان کسی کی عزت کرنے لگے، تو بڑا سینہ چوڑا ہوتا صاحب کہ ارے گاؤں کا پردھان مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے یہاں جاؤں تو میرا احترام کرتا ہے، وہ میری عزت کرتا ہے، میری تکریم کرتا ہے، میری تعظیم کرتا ہے۔ اور کہیں پردھان سے بڑھ کے معاملہ آگے بڑھ جائے
विधायक तक पहुंच जाए तो थोड़ा और कज़ाब, तो फिर तो क्या पूछना साहब कि अरे एरिया का विधायक हमारे जो है करीबी, मैं उसका बहुत करीबी हूँ, वो मेरा एहतराम करता है। जैसे जैसे दायरा बढ़ता चला जाता है इंसान अपने आप को कदावर महसूस करता है, वो अपने आप को ज़्यादा कवी महसूस करता है। साहब कि मेरी सोर्स, मेरा पहुँच, मेरा ताल्लुक़, मैं उनकी नज़र में मोहतरम, मैं उनकी निगाह में मोहतरम। ये मैंने इस ज़ाविये से अर्ज़ किया, थोड़ा दूसरे ज़ाविये से आ जाइए। किसी मकतब के मौलवी साहब की निगाह में मोहतरम हो जाए, साहब फलां साहब एहतराम करते हैं। किसी इमाम जमात नज़र में मोहतरम जाए तो वाह मौलवी साहब हमारा एहतराम करते हैं, उनकी नज़र में मोहतरम है। बहरहाल जो इकराम करने वाला है उसकी हस्ती इतनी बुलंद होती है, उतना ज़्यादा वो इंसान जिसका इकराम किया जा रहा है वो अपने आप को बुलंद महसूस करता है। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, खुदा से बड़ा कोई नहीं हो सकता, माबूद से आला कोई नहीं हो सकता, खालिक से अफजल कोई नहीं हो सकता। दुनिया जितना भी एहतराम व इकराम करेगी किसी न किसी मकसद के तहत कर रही होगी, किसी न किसी फ़ायदे के तहत कर रही होगी, और वो फ़ायदा कभी ख़त्म हो जाएगा, इकराम ख़त्म हो जाएगा। और जिसका इकराम माबूद कर रहा हो वो हर एहतराम से बेनियाज हो जाता है, फिर उसे परवाह नहीं होती। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान मुल्क के प्रधानमंत्री की नज़र में मोहतरम हो जाए तो प्रधान निस्बत करे न करे उसकी परवाह उसे नहीं होती है कि कायदा वहाँ तक पहुँच चुका है। तो यही कैफियत है, अगर कोई इंसान अपने कद को इतना बुलंद कर ले कि उसका एहतराम खुदा की बारगाह में होने लगे तो अब ज़माना उसकी इज्जत करे न करे इसकी परवाह उसे नहीं होती। अब मसला सिर्फ इतना सा है कि उसकी निगाह में मोहतरम बनने के लिए करना क्या होगा। खुदा ने आवाज़ दी, मेरी बारगाह में मोहतरम बनने के लिए न ज़्यादा माल की ज़रूरत है, न ज़्यादा अफराद की ज़रूरत है, न ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, न ज़्यादा फौज व लश्कर की ज़रूरत है, न ज़्यादा प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, न ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है। मेरी बारगाह में मोहतरम बनना चाहते हो, तकवा बढ़ाते चले जाओ, एहतराम बढ़ता चला जाएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़िबला तशरीफ ले आए, मामला इकरामात का हो रहा है। कहो सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब उस माबूद की बारगाह में मुकर्रम वही होगा जिसके पास तकवा होगा। जितना तकवे में इजाफा होता जाए मुकर्रम होता चला जाएगा। गुफ्तगू मुझे ज़रा सी इमाम तक़ी के हवाले से करनी है, जिसका लक़ब ही तक़ी हो जाए, अब उसके भला तकवे का मेयार कोई क्या लगाएगा। जो देखें सारे सिफ़तें सबके अंदर होती हैं, हर इमाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मिल्लत का इम्तियाज़ है, हमने किसी अहले गैरों को इमाम नहीं बनाया है, बल्कि लफ्ज़ बदलू हमने तो इमाम बनाया ही नहीं है, अल्लाह ने इसे बनाया उसे हमने मान लिया है। क्योंकि ये मनसब बनाने वालों के हाथ में नहीं दिया खुदा ने। इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा कह के बता दिया, इमामत बनाने से नहीं बनती, अल्लाह मुअय्यन करता है, और जिसे अल्लाह मुअय्यन करेगा बहरहाल उससे मुकाबला हम कर ही नहीं सकते हैं। तो हम तो बनाते नहीं, हम तो मानते हैं जो इमाम बना दिया जाता है। तो मसला यह है कि जो हर इमाम के अंदर जो अल्लाह बना रहा है, अब बात है तो कहता चलूँ गुफ्तगू इमामत की भी है, अल्लाह यूं इमाम बनाता नहीं। जब खुदा ने ऐलान किया मैं इमाम बना रहा हूं तो ये इतना अजीम मनसब था। जनाब इब्राहीम ने एक मर्तबा बारगाह परवरदिगार में कहा, परवरदिगार मिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत में से भी। भाई नबूवत थी नहीं मांगी ज़ुर्रियत में, खुल्लत थी नहीं मांगी ज़ुर्रियत में, इमामत मिलते ही कहते हैं मिन ज़ुर्रियती। अब परवरदिगार कैसे कह दे कि हाँ या ना, अल्लाह भी हाँ या ना नहीं कह रहा है। मसला ज़ुर्रियत का है, मसला रिश्तेदारियों का है। खालिक ने आवाज़ दी, मैं बस एक मीज़ान बता देता हूँ, ये समझ लेना, ला यनालु अहदियत ज़ालिमीन, मेरा ये ओहदा ज़ालिमों को नहीं मिलेगा। अब मसला तय हो गया, रिश्तेदारी की बुनियाद पे इमाम नहीं बनता, ज़ुर्रियत में होने की बुनियाद पे इमाम नहीं बनता, बेटा होने के एतबार से इमाम नहीं बनता, भाई होने के लिहाज से इमाम नहीं बनता। बस शर्त है कि जुल्म न किया हो, जालिमीन में ना शुमार होता हो तो इमाम बनेगा, जालिमीन में ना हो तो इमाम बनेगा। अब जुल्म की बहुत सी वजह हो सकती हैं, जर्रा बराबर भी जिसकी जिंदगी में जुल्म न हो वही इमाम हो सकता है। न जुल्म अपने नफ्स पर हो, न जुल्म गैरों पर हो, न जुल्म किसी सिलसिले में हो, न किसी मकाम पर हो,
آسان لفظوں میں کہہ دوں، ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شے کو اس کے صحیح مقام پہ نہ رکھ کر کے غلط مقام پہ رکھ دینا ظلم کہلاتا ہے۔ اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان سے لفظ کہوں گے، مثال کے طور پر وہاں چپلیں رکھی ہیں ہم لوگوں کی، اب ہم آئے اور ہم نے اپنی چپل اس کی چپل کے اوپر رکھ دیا، کچھ ہوا؟ یہ ظلم تھا، یہ ظلم تھا جو میں نے اپنی نالین ایک دوسرے بھائی کی نالین کے اوپر رکھی، ولو ہم نے اسے محسوس نہیں کیا، ہم تو روز ہوتا رہتا ہے، کتنے پاوا میں چلے جاتے ہیں لوگ اس طریقے سے، مگر نگاہ شریعت میں اس پر بھی یہ ظلم شمار کیا گیا۔ اور اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو خود مولا کائنات کی حیات میں جملہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ اس چینٹی کے دہن سے جو کا وہ چھلکا جو اسے وہ لے جا رہے اپنے غذا کے طور پر، اسے چھین لو، اس کے بدلے میں ہم آپ کو پوری کائنات کی حکومت دے دیں گے، مولانا نے کیا فرمایا؟ کر دیں گے؟ چھوٹی سی بات ہے، ایک چینٹی کے منہ سے چھیننا ہی تو ہے۔ قسم خدا کی میرے امام نے آواز دی، اگر اس چھوٹے سے ظلم کے عوض سے، چھوٹا ظلم کہتے ہیں نا، چیونٹی ہم تو پیر سے دبا کے نکل جاتے ہیں، اسی چیونٹی کے دہن سے صرف چھلکا ہی تو چھیننا ہے، اگر اس کے عوض مجھے پوری کائنات کی حکومت دی جائے تو میں حکومت ٹھکرا دوں گا اور اس چیونٹی کے دہن سے جو کا چھلکا نہیں چھینوں گا۔ پہچانے ذرا اپنے امام علی کو۔ ہم سب کا رہبر کون ہے؟ نعرہ لگاتے ہیں نا آپ، ہم سب کا رہبر علی، علی ہم سب کا رہبر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا رہبر علی، علی نا۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ ہم سب کا رہبر علی ہے، ہمارے رہبر کا مزاج یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی چیٹی لینا پڑے اور اس کے بدلے پوری حکومت دی جائے تو وہ ظلم نہ کرے، حکومت کو ٹھکرا دے، تو جس کا رہبر علی ہوگا وہ بھی کبھی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، چاہے پوری دنیا کی حکومت ٹھکرانی پڑ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل۔ لیکن نعرہ لگانا بہت آسان ہے، ہم سب کا رہبر علی، علی، وہ علی کی رہبری میں چلنا ذرا سیکھیے تو معلوم ہو جائے گا، علی کی رہبری میں چلنے والا ایک معمولی سے چونٹی پہ ذرا سا ظلم نہیں کر سکتا، ایک چھوٹی سی چینٹی کے دہن سے اس کا حق نہیں چھین سکتا، تو بھلا میں کیسے مانوں مولا علی کی رہبری میں چلنے والا اپنے بھائی کا حق چھین لے گا، اپنے پڑوسی کا حق مار جائے گا، اپنے بھتیجے کا حق مار جائے گا؟ تو ممکن ہی نہیں ہے اگر علی اس کا رہبر ہے۔ اگر کوئی اور رہبر ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر لٹیرے ہی کسی کے رہبر ہو جائے تو مسئلہ نہیں، پھر وہ لوٹ سکتا ہے۔ تو کہنا اس سے کتنا تھا کہ امامت ظالم کو نہیں دی جائے گی، جس کی زندگی میں ذرہ برابر ظلم ہوگا وہ امام نہیں بن سکتا۔ اب ضروریت کو مانگا تھا، ضروریت میں مانگا گیا تھا، تو سیدھا سا مسئلہ ہے کہ جب اللہ کسی کو امام بنائے گا تو اس کی پوری حیات میں ظلم نہ ہوگا تو امام بنے گا، امام بنے گا تو ہر صفت اس کے اندر جو صفت حسنہ ہیں وہ سب ہوں گی۔ اب یہ باتیں صادق بھی سب ہیں، باقر بھی سب ہیں، زین العابدین بھی سبھی ہیں، کاظم بھی سبھی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کس کس امام سے کون کون سی صفتیں کس دور میں ظاہر ہوتی رہیں جس سے وہ ملقب ہوتے چلے گئے۔ اب ہمارے نوے امام کے بہرحال تقوی کی منزل ہے کہ آپ کا لقب ہی تقی ہو گیا۔ تو گفتگو یہ تھی کہ معبود کی بارگاہ میں مکرم وہ ہوتا جو صاحب تقوی ہو، اور جو امام المتقین ہو جائے اس کی منزل کیا ہوگی؟ بھائی جشن مولود کعبہ ہے نا، امام المتقین ہے کہ نہیں ہے؟ ہر متقی معبود کی بارگاہ مکرم بن جاتا ہے، جو امام المتقین ہوگا اس کا مقام بارگاہ معبود میں کیا ہوگا؟ اب مجھے کہنے دیجئے، اب اس کے مقام کی منزل یہ ہوگی، شاید دنیا اس لیے سمجھ نہیں پائی، کچھ لوگ بہک گئے اور گمراہ اسی مسئلے میں ہو گئے، اس بلند مقام کو دیکھ کر کے خدا سمجھ بیٹھے۔ بندے کا بلند مقام دیکھا تو خدا سمجھ بیٹھے، یہ ان کی ناسمجھی تھی۔ جن کی سمجھ میں اللہ کا بندہ نہیں آیا وہ اللہ کہاں سمجھ میں آ سکتا ہے؟ یہ تو عبد کی منزل تھی، اور ظاہر سی بات ہے اتنا خاص بندہ تھا
اتنا مکرم بندہ تھا، اتنا محترم بندہ تھا کہ موقع ولادت پر اپنا مخصوص مکان اسے دے دیا گیا، جو خاص مکان تھا۔ دیکھیں بڑا مسئلہ ہے، جلدی کوئی اپنا مکان دیتا ہوتا نہیں ہے کسی کو۔ ابھی بات ہو رہی جو جہاں دینے کو تیار نہیں ہوتے، مکان کوئی کیا کسی کو دے گا؟ خالق اپنا مکان دے رہا ہے، خالق اپنا مکان دے رہا ہے، اسے مکان کی ضرورت نہیں ہے، وہ لامکان ہے۔ لامکان مکان بنوایا کیوں تھا؟ ابھی تو اس کی مصلحت بہتر سمجھے، اور ہاں ہماری سمجھ اتنا ہی سے آیا کہ اس مکان کو بنایا گیا تھا، اس کے اندر غیروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب غیر قبضہ کر لیں تو کوئی مضبوط چاہیے انہیں نکالنے کے لیے، کوئی مضبوط چاہیے انہیں نکالنے کے لیے۔ ظاہر سے مسئلہ صرف اتنا ہی سا تھا، غیروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب کوئی ہوتا کہ جس کی آمد سے غیر مکان چھوڑ کے چلے جاتے، شاید یہی وجہ تھی آنے والے نے جیسے ہی قدم رکھا بتوں کے قدم ہلنے لگے، لگا کہ ہمیں خالی کرنا پڑے گا۔ مگر آنے کا شان الگ، انداز الگ، طریقہ الگ۔ لوگ عام در سے آتے تھے، آنے والا نئے در سے آیا، اور نئے در سے آنے والے یہ سنتے رہتے ہیں، مجھے کہنا ہے وہ پڑھانا چاہوں میں آپ کو۔ نئے در سے آنے والے نے بتا دیا کہ جب بندہ اللہ کی نگاہ میں محترم مکرم ہوتا ہے نا تو ایک در کا محتاج نہیں رہتا، وہ جہاں چاہتا ہے راستہ بنا لیتا ہے، وہ خود دروازے کھول لیا کرتا ہے، دروازوں کا محتاج نہیں ہے، اسے تالے اور چابیاں روکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا مکرم بندہ ہے۔ یہی بات سب کو سمجھ لینی چاہیے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، نگاہ معبود میں محترم ہو چکا ہوتا ہے، تو اہل دنیا کے دروازوں کا محتاج نہیں ہوتا کہ وہ دے کے تبھی ہمارا کام چلے گا۔ انہیں پتا ہے خدا کی نظر میں محترم ہوں، میں راستہ خود بنا سکتا ہوں۔ ابھی وہ راستہ بنایا گیا، خود بن گیا، دیوار نے جگہ دے دی، در ہو گیا۔ یہ ساری باتیں آپ نے سن لی، اور سوال اتنا سا ہے کہ آخر وہ در جب دیوار میں در ہو گیا تو اس کے بعد بہتوں نے کوشش کی مٹانے کی ساتھ بند ہو جائے، ہو رہی ہے، آج تک کوشش ہو رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، بڑے بڑے نشان مٹانے کی کوششیں ہوئیں، مٹاتے رہے لوگ۔ بھائی بلوا لو کہیں سے دنیا کے بڑے کسی ماہر کو، اس سے کہہ دو بھیا یہ نشان بند کر دے یار۔ اس وجہ سے بڑی بے بتی ہماری ہوتی ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ مگر پوری دنیا کی طاقت، جو بڑے بڑے شہنشاہ و بادشاہ اپنی بڑی بڑی دولتیں صرف کرنے کے بعد ساری طاقتیں استعمال کر کے وہ ہلکا سا نشان نہیں مٹا سکے، وہ ہلکا سا نشان نہیں مٹا سکے۔ وہ کہنا چاہوں گا وہ ہلکا سا نشان نہیں مٹا سکے۔ جس راہ سے میرا مولا گزر گیا، اس راستے کا جو نشان نہ مٹا پائے، بھلا اس کے چاہنے والوں کیا مٹا پائے گا، اس کے پیغامات کو کیا مٹا پائے گا۔ جو ہلکا سا نشان نہیں مٹا سکتے وہ انسان کیا مٹائیں گے، وہ ان کے پیروکاروں کیا مٹائیں گے۔ آپ محسوس کر کے دیکھیں، جبکہ وہ انہی کے علاقے میں ہے، ان کی حکومت میں ہے، ان کے اختیار میں ہے، سب کچھ آپ کا ہے۔ وہ یہی تو شان ہے قسم خدا کی، علی جیسی بلند ہستی کی۔ علاقہ کسی کا ہو تذکرہ علی کا ہوگا، شہر کسی کا ہو بات علی کی ہوگی، حکومت کسی کی ہو گفتگو علی کی ہوگی، ہر لمحہ علی علی کا تذکرہ رہے گا۔ اور سنو چاہے نہ سنو، اچھا لگے نہ لگے، سننا پڑے گا۔ کم سے کم وہ نشان تمہیں یاد دلاتا رہے گا، یہاں سے گزرنے والا تم جیسا نہیں تھا۔ ایک بات اور کہہ دوں، یہ ہے جانشین رسول کی شان۔ جب یہ تم جیسا نہیں تو رسول تم جیسا کیسے ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو جو بات ہو رہی تھی، انسان مکرم بنتا ہے تقوی کی وجہ سے۔ ہمارے نوے امام محمد تقی نام ہے، ظاہر سی بات ہے لقب ہی تقی ہے، جس کا جشن ہے وہ امام المتقین ہے۔ اب یہ سب مکرم بارگاہ ہیں، اب ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ اب بات ہے ہم جیسوں کے لیے کہ ان کی شان میں کچھ باتیں کہی جائیں، کیا ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ بھائی جن کی شان میں ساری کائنات کے جن و انس مل کر کے بھی فضائل بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔
یہ بات تو ثابت ہے۔ اچھا یہی مزاج قرآن کا بھی ہے، ساری مخلوقات مل کر کے قرآن کسی ایک سورے اور ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتے۔ ساری کائنات کے لوگ مل کر کے قرآن کریم کی کسی ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے، کسی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتے۔ تو جب قرآن صامت کی کسی ایک آیت کا جواب پوری دنیا مل کے نہیں لا سکتی تو بھلا پھر قرآن ناطق کا مقابلہ کوئی کیا کرے گا؟ جب چپ رہنے والے کا جواب نہیں ملتا تو بولنے والے کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ جو خاموش ہے اس کا جواب نہیں بن پڑ رہا ہے، جو بولنے پہ ہے اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ مسئلہ صرف اتنا سا ہے عزیزان محترم کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر بہرحال قیامت تک ہم ناز کریں اور افتخار کریں اس بات پر کہ پروردگار عالم نے ہمارے بزرگوں کی نیکیوں کے عوض میں ہمیں ایسے گھر میں بھیج دیا کہ جہاں ذکر اہل بیت پہلے سے موجود تھا، اور ہمیں یہ انعام پروردگار بغیر کسی زحمت کے حاصل بھی ہو گیا۔ مگر اب جب مل گیا ہے تو ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو تحفہ بغیر محنت کے مل گیا اس کو بچا کے رکھ لیجئے، اس کی حفاظت کر لیجئے، اس پر گمراہی کی گرد و غبار نہ پڑنے پائے، اس پر جہالت کی اندھیرے نہ تاریک آنے پائے، اس کے اوپر ایسا نہ ہو کہ ہم راہ حق سے بھٹک کر کے اسے گردآلود کر دیں، اور جب دنیا ہم سے پوچھے تمہیں اتنا قیمتی تحفہ ملا تم نے قدر کیوں نہیں کی تو ہمارے پاس کوئی جواب نہ رہ سکے۔ عزیزان گرامی، بس زیادہ میں نے کہا تھا وقت بالکل نہیں لوں گا، بات ختم کر رہا ہوں۔ جشن ہے مولود کعبہ کا، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آئے ہیں دنیا میں تو بھی کائنات کے سب سے منفرد مکان میں، جس کی کوئی مثال آج تک نہیں۔ کسی نے کوشش بھی کی تھی کچھ اس کے جیسا اچھا بنائے تاکہ اس کا بدل ہو سکے اور لوگ وہاں نہ جا کر کے ادھر چلے آئیں۔ آپ کو واقعہ پتہ ہوگا، اس کا نام ابرہہ تھا جس نے بنوایا تھا، اور لشکر کا واقعہ معلوم ہے، فیل ہاتھی لے کر کے آیا اور ہاتھی کے اوپر حملہ ہوا۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ صرف یہ تھا لوگ کعبے کی طرف نہ جائیں، ہمارے کنیسے کی طرف آئیں، اس کو ہم اتنا اچھا بنا دیں کہ لوگ ادھر نہ جا کر کے ادھر چلے آئیں۔ اس پر بات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آسان لفظوں میں کہہ دوں، ایک حاکم نے اپنے غرور حکومت میں، حکومت کے خمار میں دولت کے انبار لگا دیے، اور اس نے کوشش یہ کی کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک عبادت گاہ بنائی جائے جو اس سے خوبصورت ہو، اس سے اچھی ہو، اس سے عالیشان ہو، اس سے زیادہ مضبوط ہو، اس سے زیادہ بڑی ہو، تاکہ لوگ جو کعبے جاتے ہیں وہ انہا جا کے ادھر چلے آئیں۔ سوچ محسوس کی آپ نے اس کی سوچ یہ تھی کہ لوگ شاید اس کے حسین منظر کو دیکھنے جاتے ہیں، ہم اس سے حسین منظر یہاں بنا دیں گے۔ لوگ شاید اس کے بڑے قد کو دیکھ کے جاتے ہیں، مجھ سے بڑا یہاں بنا دیں گے۔ لوگ شاید اس کی مضبوطی دیکھ کے جاتے ہیں، مجھ سے مضبوط یہاں بنائیں گے۔ یہ ظاہری فکر رکھنے والوں کی فکریں تھی کہ یہ ازدحام جو مجمع ہو رہا ہے وہ اس کے ظاہری حسن کی بنیاد پر ہے، لہذا اس سے اچھا بنا دیا جائے، اس سے بہترین، اس سے شاندار، اس سے عالیشان بنا لیا۔ پھر بھی لوگ نہیں آئے، مجمع پھر وہیں جا رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آئی کہ ہمارا بنایا کتنا ہی ظاہراً بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے بنائے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ باقی آپ سمجھیے گا، میں وعدہ کھل کے بات نہیں کہنا چاہوں گا۔ ہمارا بنایا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ والے کے بنائے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اے کاش خانہ کعبہ کے مقابلے میں بنانے والوں کے قد و قامت کو دیکھ کر کے لوگوں نے سمجھ لیا ہوتا تو خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے کے مقابلے میں کسی کو نہ بنایا گیا ہوتا۔ دیکھ چکے تھے تاریخ کو دست دینا چاہیے تھا، کچھ بھی ہو جائے اس کے برابر نہیں بن سکتا۔ حسد کی آگ نے اتنا زیادہ جلایا کہ چل پڑا اسے توڑنے کے لیے کہ ٹھیک آپ بنا کے نہیں تو کم سے کم ایک ہی رہے گا تو کام چلے گا، اسے ختم ہی کر دیا جائے۔
اسے مسمار کر دیا جائے، تب تو لوگ اس طرف آئیں گے۔ چل بھی پڑے اپنے اعتبار سے بہت بڑا لشکر لے کر کے، ہاتھی کے اوپر سب سے قوی۔ اللہ نے بھی بتایا ٹھیک ہے تو اپنے اعتبار سے اپنی سب سے بڑی طاقت سمیٹ کے لے آؤ، ہم اپنے اعتبار سے چھوٹا سا کنکڑ ماریں گے۔ کاش آپ پہنچ جاتے میری بات ختم ہو جاتی۔ تو اپنے اعتبار سے اپنی سپر پاور طاقتوں کو سمیٹ کے لے آؤ، سارے ایٹمک بم جمع کر لو، ساری طاقتوں کو سمیٹ کے آ جاؤ۔ مشن کیا ہے؟ خانہ کعبہ کو گرانا ہے۔ آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قریب تر پہنچ گئے، پاس بھی آ گئے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، کہا تم سب کچھ لے کر کے آؤ، صرف ایک چھوٹا کنکر چھوٹے پرندے کے ذریعے تمہارے سروں پہ گرے گا، تم ختم ہو جاؤ گے۔ آپ نے محسوس کیا کاش لوگ تاریخ سے سیکھتے۔ اب اس زمانے کا سپر پاور پوری طاقتیں سمیٹ کے آیا۔ قدرت نے ایک چھوٹا سا حملہ کر کے بتایا کہ ابابیل کے چونچ اور پنجوں میں آنے والی کنکڑیوں کے برابر بھی تمہاری بڑی طاقتیں نہیں ہیں۔ بھائی آپ سمجھتے رہے، باقی میں بس ختم کر رہا ہوں گفتگو میں اپنی۔ تمہاری پوری بڑی طاقت اس کی طرف سے بھیجی ہوئی چھوٹی سی چڑیا جسے ابابیل کہتے ہیں، چھوٹا سا پرندہ، اس کی چونچ میں کتنا بڑا پتھر آ سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی کنکڑی ہے۔ وہ کنکڑی کاہے کی تھی وہ بات کی باتیں ہیں، وہ ویسے جدا ہے، وہ کیسی تھی کیا تھی، مگر وہ ایٹمک حملہ اللہ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی وجہ سے تباہی بربادی ہو گئی۔ میں نے دیکھا تاریخ میں تو پتھر آیا ہے کعبہ کی حفاظت کے لیے، یا پتھر آیا ہے مولود کعبہ کی ولایت کی حفاظت کے لیے۔ اب اس وقت کے بھی بڑے بڑے اس میں شریک ہوئے اور ہلاک ہوئے، ادھر بھی بڑے بڑے شریک ہوتے رہے اور ہلاک ہوتے رہے۔ اس لیے صرف اتنا کہہ دینا ہے، نہ کعبے کے مقابلے میں آنا، نہ مولود کعبہ کے مقابلے میں آنا، ورنہ ہلاکت کے علاوہ کچھ میسر نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات کے سامنے کر رہے تھے اور ایک پیغام تھا کہ ہمیں مولود کعبہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کو کس طرح سے اپنانا چاہیے، اس کو پیش کر رہے تھے مولانا علی گوہر صاحب قبلہ۔ اب میں اپنی فہرست کے پہلے شاعر محترم نہیں دوسرے شاعر، پہلے شاعر تو ہاشم بانوی صاحب پڑھ چکے، دوسرے شاعر محترم باقر الہ آبادی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا کائنات میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات نعرہ سلواس ان کا استقبال کریں۔ شورائے کرام کی طویل فہرست کو مد نظر رکھتے ہوئے میں شورائے کرام سے اختصار کی گزارش کروں گا۔ نعرہ سلوار۔ سامعین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کہ سارے پیغمبروں کے نگہبان آ گئے، سارے پیغمبروں کے نگہبان آ گئے، سارے پیغمبروں کے نگہبان آ گئے، کعبے میں آج حیدر کرار آ گئے، کعبے میں آج حیدر کرار آ گئے، کہ رضوان سے کہیں گی یہ جنت میں فاطمہ، کہ رضوان سے کہیں گی یہ جنت میں فاطمہ، رضوان سے کہیں گی یہ جنت میں فاطمہ، فرش عزا بچھاؤ عزادار آ گئے، فرش عزا بچھاؤ عزادار آ گئے۔ نعرہ
ایک مطلع چند شاعر سمجھ پائے گا کہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مجھ کو تیری عطا چاہیے یا علی مجھ کو تیری عطا چاہیے یا علی مجھ کو تیری عطا چاہیے ہوں مریض مجھ کو خاک شفا چاہیے ہوں مریض مجھ کو خاک شفا چاہیے کہ کہہ کے دریا پہ موسیٰ نے مارا سا واقعہ آپ سب سنے ہیں کہ کہہ کے دریا پہ موسیٰ نے مارا سا کہہ کے دریا پہ موسیٰ نے مارا سا کہہ کے دریا پہ موسیٰ نے مارا سا یا علی اب کو یا علی مجھ کو اب راستہ چاہیے یا علی مجھ کو اب راستہ چاہیے یا علی مجھ کو اب راستہ چاہیے کہ بڑھ گیا ظلم اب حق پہ کوئی نہیں جو حالات چل رہے ہیں حالات حاضرہ پہ کہ بڑھ گیا ظلم اب حق پہ کوئی نہیں بڑھ گیا ظلم اب حق پہ کوئی نہیں یا علی ہم کو ایک رہنما چاہیے یا علی ہم کو ایک رہنما چاہیے نعرہ صلوات یہاں سے ایک مطلع چند شعر مصرع ہوا تھا کہ خود بے عابد نہیں یہ جیت کا اعلان ہے سمجھ ہونے گا کہ کربلا کے دشت میں ظالم بہت حیران ہے 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 یہ سرے شبیر ہے یا بولتا قرآن ہے یہ سرے شبیر ہے یا بولتا قرآن ہے کہ جو بھی کرتا ہے سیاست مجلس شبیر میں کہ جو بھی کرتا ہے سیاست مجلس شبیر میں میری نظروں میں وہی سب سے بڑا شیطان ہے میری نظروں میں وہی سب سے بڑا شیطان ہے کہ فاطمہ زہران جس کو خود میں شامل کر لیا حدیث ہمارے سامنے ہے ایک سلمان و منا اہل بیت کہ فاطمہ زہران جس کو خود میں شامل کر لیا وہ علی کا لاڈلا وہ حضرت سلمان ہے وہ علی کا لاڈلا وہ حضرت سلمان ہے کہ جب بھی دیکھتا ہوں میں مسجد دل میں آتا ہے خیال
کہ جب بھی دیکھتا ہوں میں مسجد دل میں آتا ہے خیال اکبر و شبیر کا اس پر بہت احسان ہے اکبر و شبیر کا اس پر بہت احسان ہے کہ فخر ہے مجھ کو اے باقر ہند ہے میرا وطن فخر ہے مجھ کو اے باقر ہند ہے میرا وطن فخر ہے مجھ کو اے باقر ہند ہے میرا وطن ہر جس کی خواہش شہنے کی وہ ملک ہندوستان ہے جس کی خواہش شہنے کی وہ ملک ہندوستان ہے نعرہ سلوات الہ آبادی منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے اور قبلہ میں آپ تمامی حضرات سے معذرت کے ساتھ بالخصوص شورائے کرام سے بھی معذرت کے ساتھ یہ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ پیغام ہے ہم جب بھی کسی محفل کا آغاز ہوتا ہے پیغام پیش کرتے ہیں اس محفل کا میری طرف سے یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہماری صنف کے جو بھی افراد چاہے وہ خطیب ہوں چاہے شاعر ہوں جب بھی منبر پر آتے ہیں تو قوم کی اصلاح کے لیے آواز اٹھاتے ہیں باتیں کرتے ہیں اچھی بات ہے اصلاح ہونی چاہیے لیکن ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال کیا گیا تو اس سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دیا میرے آقا نے کہ جب تک اس چیز کو کھاتے تھے چھوڑ نہیں دیا یعنی انہوں نے پیغام دیا کہ جو بات خود کرتے رہو وہ دوسروں کو نہ سمجھاؤ جب وہ بات کرنا چھوڑ دو تب اصلاح کی گفتگو کرو آج ہم سب اصلاح کی باتیں کرتے ہیں عوام ایسی ہو جائے عوام ٹھیک ہو جائے ایسا ہو جانا چاہیے نمازی ہو جانے چاہیے ہر شاعر کو نمازی ہونا چاہیے پہلے تب اسے حق ہے کہ وہ اصلاح کرے قوم کی ہر مولانا کے اندر کردار پیدا ہونا چاہیے تب وہ قوم کی اصلاح کا حق رکھتا ہے میں یہ مصرے اپنے لیے پڑھ رہا ہوں میں اپنے کردار کا محاسبہ کر رہا ہوں کہ پہلے میں تو ایسا ہو جاؤں تب قوم کو اصلاح کی دعوت دوں گا جب تک قوم اصلاح کے راستے پر چل رہی ہے ہم کیا اسی طرح سے اپنے کردار کو منظم رکھے ہوئے ہیں اگر ہے تو بہت اچھا نہیں ہے تو ہمیں اپنے کردار کو اچھا کرنا ہوگا قلم کچھ اپنے اندر جرأت اظہار پیدا کر فدائے حضرت شبیر ہے انکار پیدا کر جو تجھ سے لفظ نکلے قلب پر وہ نقش ہو جائے کچھ ایسا دامن تحریر میں معیار پیدا کر اور ستم کے شیش محلوں سے چھٹکنے کی صدا آئے اگر شاعر ہے تو لہجے میں وہ جھنکار پیدا کر اگر شاعر ہے تو لہجے میں وہ جھنکار پیدا کر فقط الفاظ کی بازیگری اچھی نہیں لگتی اگر شبیر کا ذاکر ہے تو کردار پیدا کر آئیے انہی مصروں کے سائے میں طوفان الہ آبادی کے مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں دانیال الہ آبادی صاحب سے نعرہ سلواس مقصد حاضر محفل السلام علیکم اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں آخری آیت توجہ تعلیم حضرات کہ اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں کہ اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں
خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں تو غدیر خم کے مقصر سے مانگتے ہو سند، غدیر خم کے مقصر سے مانگتے ہو سند، تمہیں خبر نہیں گونگا تو بولتا ہی، تمہیں خبر نہیں گونگا تو بولتا ہی نہیں۔ زمانہ آپ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے، زمانہ آپ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے، وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں۔ زمانہ آپ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے، وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں۔ ایک بار نعرہ صلوات۔ ایک اور آواز نعرہ صلوات۔ کہ اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں، اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں، جب آستین چڑھا لی تو پھر اتاری، کہ اسی لیے تو کوئی جنگ ہم نے ہاری نہیں، جب آستین چڑھا لی تو پھر اتاری نہیں۔ یہ بات اور بظاہر میں ناتواں ہوں مگر، یہ بات اور بظاہر میں ناتواں ہوں مگر، گلے کا توق میرے حوصلوں سے بھاری نہیں۔ یہ بات اور بظاہر میں ناتواں ہوں مگر، گلے کا توق میرے حوصلوں سے بھاری نہیں، کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے شمع ہدایت، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے شمع ہدایت، گیتی پہ ستاروں کی طرح بکھرے ہوئے لوگ، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے شمع ہدایت، گیتی پہ ستاروں کی طرح بکھرے ہوئے لوگ، تو اس واسطے بھی ہم سے حسد کرتی ہے دنیا، اس واسطے بھی ہم سے حسد کرتی ہے دنیا، ہم بگڑے ہوئے دور کے ہیں سدھرے ہوئے لوگ۔ ہم بگڑے ہوئے دور کے ہیں سدھرے ہوئے لوگ، کہ جو نبی آیا مسیحا زمانہ بن کر، جو نبی آیا مسیحا زمانہ بن کر، فاطمہ اس کے لیے آئی مسیحا بن کر، جو نبی آیا مسیحا زمانہ بن کر، فاطمہ اس کے لیے آئی مسیحا بن کر، تو ذات معصوم عالم تو بہت بالا ہے، کوئی خاتون نہ دکھلا سکی فضا بن کر۔ بطور حاشیہ دیکھیے گا، کوئی خاتون نہ دکھلا سکی فضا بن کر، تو کیوں نہ نابینا صحابی سے بھی پردہ کرتی، کیوں نہ نابینا صحابی سے بھی پردہ کرتی، فاطمہ آئی تھی اسلام کا پردہ بن۔ کیوں نہ نابینا صحابی سے بھی پردہ کرتی، فاطمہ آئی تھی اسلام کا پردہ بن کر، تو دے گئی درس زمانے کو جناب زہرا، دے گئی درس زمانے کو جناب زہرا، کبھی بیٹی کبھی مادر کبھی زوجہ بن کر۔ زیادہ باتیں کی، میں ان کا ممنون و مشکور ہوں، اور ایک طویل فہرست ہے شعراء کرام کی، اس لیے میں تھوڑا سا وقت نہ لیتے ہوئے بہت وقت لے چکا۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں رضا اعظمی صاحب سے کہ آئیں اور منظوم خراج عقیدت پیش کریں، ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال۔ ایک باوزے بلند نعرہ صلوات۔ ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھانے کی دیر ہے، ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھانے کی دیر ہے،
شان ابو تراب دکھانے کی دیر ہے، شان ابو تراب دکھانے کی دیر ہے، زندہ نہ رہ سکے گا جہاں میں کوئی یزید، ارے بس وارث حسین کے آنے بس وارث حسین کے آنے کی دیر ہے۔ باواز بلند نعرہ صلوات ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں حضرات، چار میں فرمائیں گے۔ خانہ کعبہ میں پیدا میرا مولا ہو گیا، خانہ کعبہ میں پیدا میرا مولا ہو گیا، کچھ مسلمانوں کا سن کر زرد چہرہ ہو گیا، کچھ مسلمانوں کا سن کر زرد چہرہ ہو گیا، کچھ مسلمانوں کا سن کر زرد چہرہ ہو گیا، ہو کے شک دیوار کعبہ کہہ رہی ہے آج یہ اب ہمیشہ کے لیے حیدر کا کعبہ، اب ہمیشہ کے لیے حیدر کا کعبہ ہو گیا۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات ایک مطلع دو تین شعر، باواز بلند نعرہ صلوات تمہارے ذکر کے جیسی نہیں روح کی غذا کوئی، تمہارے ذکر کے جیسی نہیں روح کی غذا کوئی، تمہارے ذکر کے جیسی نہیں روح کی غذا کوئی، تمہارے نام سے بڑھ کر نہیں مولا دوا کوئی، تمہارے نام سے بڑھ کر نہیں مولا دوا کوئی۔ شعر ملازہ فرمائیں گے، علی کے نور میں نور
خدا کا خاص حصہ ہے علی کے نور میں نور خدا کا خاص حصہ ہے علی کے نور میں نور خدا کا خاص حصہ ہے نہ اس طرح خدا کی ذات میں شامل ہوا کوئی باوا سے جب اتنا بھی مجمع نہیں رہتا، اس لیے میں بہترین آواز اور بہترین فکر کے مالک شاعر اہل بیت محترم مائل چندولوی صاحب سے گزارش گزار ہوں نعرہ سلوات ان کا استعمال۔ سامعین کرام سلام دار آئے ہیں خدا کے گھر امامت کے امانت دار آئے ہیں خدا کے گھر امامت کے امانت دار آئے ہیں مبارک ہو وسیع احمد مختار مبارک ہو وسیع احمد مختار آئے ہیں اور لگا کر نعرہ حیدر زمانے کو یہ بتلا دو زمین پر مومنوں کے سید و سردار آئے زمین لگا کر نعرہ حیدر زمانے کو یہ بتلا دو زمین پر مومنوں کے سید و سردار آئے ہیں۔ سلوات پڑھیں میں آج ملاحظہ فرمائیں عمل کیا ہی نہیں تو حساب کیا دو گے کہ عمل کیا ہی نہیں تو کوئی تمہید نہیں کر رہا ہوں مطلب شعر پڑھ رہا ہوں سمجھ جائیے گا آپ کہ عمل کیا ہی نہیں تو حساب کیا دو گے بتاؤ اجر رسالت مآب کیا دو گے خوشی مناتے ہو عاشور کو شہادت پر نبی نے پوچھا
رسالت ماب کیا دو گے خوشی مناتے ہو عاشور کو شہادت پر نبی نے پوچھ لیا تو حساب کیا دو گے سلوات پڑھیں اچھے ایک مطلب ایک شعر پھر نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے آپ تمام حضرات کہ زہرا سے ڈاکٹر صاحب ملاحظہ فرمائے کہ زہرا سے ملے گا کبھی حیدر سے ملے گا لہذا میں نے دو نام کا انتخاب یا علماء کرام تشریف رکھتے ہیں بطور خاص توجہ چاہتا ہوں ثانی مصرعے پہ بھائی کہ زہرا سے ملے گا کبھی حیدر سے ملے گا اللہ بھی دے گا تو اسی در سے ملے در سے ملے گا ایسا تو کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا ایسا تو کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا پیوند سے کو رتبہ تیرے چادر سے ملے گا کو رتبہ تیرے چادر سے ملے گا ایسا تو کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا پیوند کو رتبہ تیرے چادر سے ملے گا سلوات پڑھیں مل جل کے لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا نعرہ حیدری نعرہ صلوات آئیے یہاں سے بہرحال ایک بھائی کا حکم بھی ہے تاریخ کی مناسبت بھی ہے اور میں وہیں سے آج کی تاریخ سے اسے ربط بھی دے دینا چاہتا ہوں کربلا کے چشمائے مجاہد جناب علی اصغر کے رجس کے چند ٹکڑے ہیں جو بھائی کا حکم ہے میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ میں آج چونکہ ایک روایت کے مطابق آج ولادت کی تاریخ بھی ہے ننھے سرکار کی اور اس اعتبار سے پیش کرتا ہوں اور دوسری بات کہ بزبان علی اصغر مدح مولا کائنات بھی اس میں شامل ہے انشاءاللہ آپ اسی طرح سے سنتے رہیں پیش کرتا ہوں بس تھوڑی سی تمہید اپنے ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ کربلا کا میدان ہے ایک طرف ہرملہ ناہنجار ہے ایک طرف علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ میدان میں آتے ہیں نگاہیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں ہرملہ تیر اٹھاتا ہے ڈرانا چاہتا ہے بار بار علی اصغر کو ڈرانا چاہتا ہے اور علی اصغر کی تیوریاں کہتی ہیں ہرملہ تیرے تیر سے ابو طالب کا خون کبھی نہیں ڈرتا ملاحظہ فرمائے یہاں سے اسی جذبات سے ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند میں شعر پڑھوں
دست شبیر پہ بے شیر جو رن کو نکلا دست شبیر پہ کہ دست شبیر پہ بے شیر جو رن کو نکلا آستی الٹے ہوئے روب مجاہد نے کہا اپنی اوقات میرے یوں نہ مجھے آنکھ دکھا اور مولا تیر چلا تیر چلا تیر چلا مولا تیر چلا یاد ہے ملاحظہ فرمائے اب علی اصغر اپنے خانوادے کا تعارف کراتے ہیں کہ تعارف ملاحظہ فرمائے کہ میرے دادا کو سبھی شیر خدا ہیں کہتے میرے دادا کو کہ میرے دادا کو میرے دادا کو سبھی شیر خدا ہے کہتے تھی یہی عمر جو ازدر کے کیے تھے کہ میرے دادا کو سبھی شیر خدا ہے کہتے تھی یہی عمر جو ازدر کے کیے تھے ٹکڑے کہ میں اسی شیر کے بچے کا ہوں چھوٹا بچہ اور مولا تیر چلا تیر چلا تیر چلا اور مولا تیر چلا ملاحظہ فرمائے یہاں سے کہ رن میں تصور میں رکھیے گا کہ گفتگو ایک دوسرے سے کہ رن میں جب تیغ بکف انیس بھائی سنیے گا کہ رن میں جب تیغ بکف آئے میرے